وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیات 70 سے 71۔ آج کا موضوع قوم عاد کی طرح کیا ہماری بھی بت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 70۔ سامعین کرام، واقعات نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ شروع ہے اور گزشتہ سبق میں پیغمبر نے دعوت دی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔
آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، آیت نمبر 70 لفظی ترجمہ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ان ہستیوں کو جس کی عبادت ہمارے اب آباء و اجداد نے کی، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ فأتنا، یہ بریکٹ ہے، فأتنا بما تعدنا، تم لے آؤ ہم پر، بما تعدنا، جو آپ وعدہ کر رہے ہو، یعنی عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ سامعین کرام، سورہ اعراف ہے، واقعات ہیں پیغمبروں کے اور مکذبین کے۔ پیغمبر، ہمیشہ پیغمبر کو جھٹلایا گیا ہے۔ کل قد کذب الرسل فحق عقاب، او کما قال، قرآن میں ہے کہ ہر ایک قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو میرا وعدہ سچا ہوا، یعنی عذاب کا۔ اور یہ سامعین کرام، یہ وعدہ عذاب کا جو ہے یہ آج بھی ہے، کل بھی تھا، یعنی کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور آنے والے کل کو بھی یہی ہوگا۔ اور یہ میں کہہ چکا ہوں آپ کو، لیکن مختصر جملہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصود اس کو اس وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب یہ ایک اللہ کو معبود بنا لے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ ایک بات یہ ہو گئی، جن لوگوں نے پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لیا، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور جن لوگوں نے بھی پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا، قولاً یا عملاً، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے نقصان کی خبرداری ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے، دیکھیں ہم ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی دعوت کو ہم قبول کر لیں تو دنیا میں کسی عارضی نقصان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ خواہشات نفس کی تو ہم نے قربانی دینی ہی دینی ہے ہر حال میں، اور وہ ہم اس کو بڑا نقصان سمجھتے ہیں، یعنی اپنی آزادی کو اللہ کی غلامی پر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو قوم عاد نے بھی یہ ایسا ہی سمجھا، اور اسی لیے جو ہے ضد میں آ کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، اس کی دعوت کو تسلیم نہ کیا۔ آج بھی ہم سامنے کرام یعنی اپنے نفس کی آزادی کو مقدم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غلامی پر۔ آج کا جو سبق ہے اس میں عبادت کی بات ہے۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے۔ تو اب ہم تو نہیں مانتے، اور آپ کی بات کو بھی ہم جھوٹا سمجھتے ہیں، اور یعنی یہ بریکٹ میں، تو آپ لے آئیں جو آپ عذاب کا وعدہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، یہ پہلے تو میں یہ عبادت کی بات کروں تو عبادت کیا ہے، اس بارے میں بھی ہم لوگ مغالطے میں پڑے کہ عبادت محض چند رسومات کا نام ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لیا اور کچھ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ارکان جو ہے ادا کر لیے تو ہمارا دین مکمل ہو گیا، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں اصل میں تو بندگی ہے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیں اور زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اصل اسلام ہے۔
جس کو ہم اسلام سمجھیں وہ اسلام ہرگز نہیں ہے سامنے کرام، مکمل اسلام نہیں ہے، ادھورا اسلام ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن ادھورا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اور جو بھی ادھورا اسلام ادھورے کو مکمل سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے تو اسے دنیا میں یعنی رسوائی، شرمندگی اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ بات قرآن میں ہے سامنے کرام، تو اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو ایک اللہ کی بندگی، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اب یہ قوم جو کہہ رہی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی، یعنی سمجھ گئے وہ لوگ کہ بھئی ہم نے تو دنیا کے لیے پھر زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کی طرف رخ پھیرنا پڑے گا اور زندگی اور موت اللہ کے لیے خاص کرنی پڑے گی۔ ہمارے آباء و اجداد تو ایسے نہیں تھے، انہوں نے تو آزادی سے زندگی گزاری۔ یعنی یہ میں ان کی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، معاذ اللہ میں ان کی نمائندگی نہیں کرتا، یہ غلط میں نے کہا، میں ان کی جو ان کے ذہن میں جو بھس بھرا ہوا تھا وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کوئی نئی بات ہے کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، ہم تو آزاد زندگی گزاریں گے جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد نے گزاری تھی۔ انہوں نے تو ایک اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ ما کان یعبد آباؤنا، ہم چھوڑ دیں جیسے کہ ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزاری۔ دیکھیں ہر معاملے کو، قرآن کی ہر آیت کو آپ حقیقی معنی کے حساب سے قبول کیجئے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو ہم سے، ہم تو تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتے۔ اب یہ آپ سوچیں کہ اتنے دھڑلے سے کیسے انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ ہر پیغمبر اپنی قوم میں ایک معتبر انسان ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کوئی گرا پیڑا یا اس طرح کوئی شخص جو ہے وہ نہیں ہوتا، معزز شخص ہوتا ہے، خاندانی آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے بات کر لی انہوں نے، یعنی یہ بات جو ہے یعنی آخر اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی انہوں نے ایک معزز شخص کی بات کو، کہ جواب میں یہ بات کیسے کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور یہ ایک قوم کی بات نہیں ہے، یہ ہر قوم نے ایسا کیا۔ اور میں آپ کو کھلے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم بھی عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں کھلم کھلا، کہ ہم نے نہیں ماننا۔ 70 سال ہو گئے ہیں آپ کے، پاکستان اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے نام پہ دیا تھا، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں کلمہ طیبہ کو نافذ کریں گے۔ اب وہ جو بھی حالات تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام ہوا کہ آپ کو ایک خطہ زمین اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ عذاب الہی، آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو کھلے طور پہ بتا دوں۔ مثال کے طور پہ ایک سود ہے، سود کی لعنت جو ہے اس پر آپ راضی ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھ رہی مخالفت میں اس کے، ہم سب راضی ہیں۔ تو راضی ہیں اور یہ سودی نظام ہم نے قبول کر لیا ہے۔ صرف سودی نظام ہی کی بات نہیں ہے سامنے کرام، ہم نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور اس پر ہم راضی ہیں۔ سود تو اس میں سے ایک جز ہے، ہم نے ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی دین کو چیلنج کیا ہے، ہم ٹوٹلی انکاری ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے سے، اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کرنے سے ہم انکاری ہیں، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آخرت کو ہم ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری قوم کا معاملہ ہے، وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ دونوں، اور جو تخت اقتدار پہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں اور صدر ہیں، یہ سب اہل اقتدار، اور آپ ایک چھابڑی فروش، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے اللہ کی بندگی نہیں کرنی۔ یہ الگ بات ہے
کہ ہم زبان سے اعلان نہیں کرتے، دل سے ہم راضی ہیں کفر کے نظام پر، یعنی گھر کی سطح پہ بھی اور ملک کی سطح پہ بھی۔ اور سود کا میں نے اس لیے آپ کو وہ چھیڑ دیا تھا مضمون کہ وہ تو کھلے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو بہرحال یہ آپ سوچیں قوم عاد اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو تم تو عذاب مانگ رہے ہو، حالانکہ واقع ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غضب، یعنی اللہ کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے، رجسن پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ اتجادلوننی، پہلے پوری آیت کا ترجمہ سن لیں، کیا تم مجھ سے بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو ان اسماء پر، سمیتموہا جو تم نے سن رکھے ہیں، انتم آباؤکم تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ صاحبان کرام، یہ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ ڈیٹائی سے یعنی قوم عاد نے عذاب کا یعنی عذاب کی اپیل کی پیغمبر سے کہ تم لے آؤ، کر لو جو کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کر لو جو کرنا، ہم نے نہیں ماننا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب یہ تو پڑ گیا ہے، واقع ہو گیا ہے۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یعنی اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ کی دیکھیں نیت اور عمل، اس کے ساتھ یعنی جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نے شاید پہلے بھی کہی ہے، ابھی پھر میں آپ کو جزوی طور پہ عمل کے ساتھ اس کا رد عمل شروع ہو جاتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور وہ حدیث یاد کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے جو ہیں پے در پے نازل ہوتے ہیں، اور یعنی تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر، اور پھر اس کا یعنی مفہوم یہ ہے کہ برا کام کرو گے، آپ کوئی برائی کرو گے تو تمہارا دل پہ کالا داغ ہو جائے گا، اور برائیاں کرتے چلے جاؤ گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارا دل مکمل کالا ہو جائے گا، اور اگر اچھا کام کرو گے تو سفید داغ، اور کرتے چلے جاؤ گے تو دل جو ہے براق، سفید براق بن جائے گا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نیت اور عمل، دیکھیں اچھی نیت آپ کریں اور عمل کی نوبت نہ آئے تو آپ کو نیت کا ثواب تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ برائی کے سلسلے میں اگر آپ کا نیت ہو جائے اور آپ نے کام نہ کیا تو آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ ہاں جب آپ نے فیصلہ کر لیا ایک کام کا اور اس کا آغاز کر دیا تو آپ کو جزائے اعمال شروع ہو جائے، وہ نقطے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں حدیث کی روح سے۔ تو انسان اگر اللہ کی بندگی کا، پیغمبر کی دعوت کو اگر قبول کر لے تو قبول کرنے کا تو الگ فائدہ ہے، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن جب عمل صالح کا آغاز کر دے تو دل پہ جو ہے سفید داغ شروع ہونے اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پیغمبر کی دعوت سے انکار کے بعد جب یہ اپنے زندگی بڑھاتا ہے اللہ سے مخالف سمت، اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیتا ہے،
یہ دیکھیں میں آپ کو انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑا کوئی قصہ شروع ہے اور وہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں، میں آپ کو آپ کی حالت، انسان کی حالت، یعنی جب یہ دعوت حق کو قبول کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور جب انکار کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جب انکار کر دیتا ہے تو اس کا دل داغدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے، ایک وقت کے بعد جو ہے اس کا دل جو ہے مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غضب اور عذاب اس پر ثابت ہو جاتا ہے۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس، اب اس کا ظہور کب ہوگا؟ دنیا میں اس کو کیا مصائب یا عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زندگی اس کی تنگ گزرے گی۔ وضاحت سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، زندگی میں جو بے راہ روی کا شکار ہے، جو شخص جو اللہ کو منزل نہیں بنا رہا، اللہ کے راستے پر نہیں چل رہا اور بے راہ روی کا شکار ہے، راستہ بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، تو اب کب؟ دیکھیں اس کی باطنی حالت تو ہم سب کی باطنی حالت ایسی ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے پتھر، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ہمارے دل پتھر ہو گئے اور سیاہ ہو گئے، بالکل جو ہے ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ من حیث القوم، آپ دیکھ لیں افراد کے حساب سے دیکھ لیں یا تو اچھا، اب یہ ہے نا کہ ہمارے دلوں پر یعنی اثرات اس کے ثابت ہو چکے ہیں، ہماری نافرمانی کے اور بے راہ روی کے اکثر افراد پر۔ میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر رہا سامعین کرام، لیکن ایسا ہی ہے، یعنی قرآن کے حساب سے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک وہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور مانند پتھر کے ہو گئے، اور یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور یا جو ہے دل ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر کلا بران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا بسبب ان کے اعمال کے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام، دل کا سخت ہو جانا، دل پتھر ہو جانا، سمجھ الٹی ہو جانا، ضلال بعید، اولئک فی ضلال بعید، یہ دنیا ہی کے واقعات ہیں۔ اور ہم میں سے یا تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، یا ہم بے راہ روی کے شکار ہیں، ہم گمراہ ہو گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا نفس ہے، آپ اپنے خواہشات نفس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نفس امارہ کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ دنیا ہی کو محبوب، مقصود اور مطلوب سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے تو یہ اثرات واقع ہو جاتے ہیں سامنے کرام۔ یہ دیکھیں قوم عاد کا، اکیلے قوم عاد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جملہ آیت نمبر 71 قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول ہیں، بالکل ہمارا اس پر ایمان ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں جانتے یا کچھ بھی ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، وہ ایک الگ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول ہیں، ان کی دعوت ہے، اگر ہم اس کو نہ سمجھیں یا اس کو قبول نہ کریں تو ہم پہ وہ اثرات واقع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مسلمان قوم من حیث القوم اللہ کے عذاب میں اور غصے میں گرفتار ہے۔ یہ جملہ ہمارے لیے ہے سامنے کرام، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پہ واقع ہو چکا ہے۔ اس وقت مسلمان قوم اللہ کے عذاب اور اس کے غصے کی شکار ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان ذلیل اور خوار قوم، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے اقوام عالم میں۔ خیر، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا ہے؟
تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں، یہ کون سے معبود ہیں؟ ہمارے بھی ایسے معبود ہیں۔ دیکھیں قوم عاد کا واقعہ ہے، لیکن ہم بھی یا تو پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہیں یا اس کی تصدیق کی ہے، اور یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم تو تصدیق کرنے والے ہیں، نو، آپ تو عمل سے اپنے جھٹلا رہے پیغمبر کی تعلیم کو۔ اب یہ جو یعنی نام اتجادل، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو اس وقت؟ کیا اچھا میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما نزل اللہ، کیا تم ان باطل معبودوں کے سلسلے میں مجھ سے بحث کر رہے ہو کہ نہیں یہ بھی ہمارا معبود ہے اور یہ بھی ہمارا معبود ہے اور یہ بھی ہم؟ چلے ان لوگوں نے تو اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یعنی مثال کے طور پہ قوم نوح کا تذکرہ آ چکا ہے، تو سورہ نوح میں اس کی تفصیل ہے، وقالوا لا تذرن آلہتکم، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو پیغمبر کی بات کو نہیں ماننا، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا، اور تم نے نہیں چھوڑنا آپس میں۔ اوہ، بہرحال بات پھر طویل ہو جائے گی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح انہوں نے تو بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ہمارے جو بت ہیں ان کو ہم ایسا معبود نہیں پکارتے۔ مثال کے طور پہ بڑا بت جو ہے وہ آج مال و دولت کا ہے، پیسہ، اس کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں کہ نہیں جھکے ہوئے؟ بولیے، جھکے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا بڑا خدا وہ ہے مال و دولت، اب آپ کی حیثیت، آپ کا بت ہے، حیثیت، آپ کی پوزیشن، یہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، یا آپ کی اپنی رائے جو ہے، یا آپ نے زندگی کے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ بت ہے آپ کا۔ میں اس کی ابھی یعنی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن ہم نے ان بہت سے بت سجائے ہوئے ہیں، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے تو بت ہیں اور ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور ایک خالص اللہ کی بندگی کرنے کو ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر تیار نہیں ہیں۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ یہ جملے ہمارے ہیں سامنے کرام، وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو نہ سمجھیں یا مجھے جھٹلائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کہا جاتا ہے، پیغمبر نے کہا کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل۔ اب ہمارے جو بت ہیں، ہم مسلمانوں کے، میرے اور آپ کے، خیر میں تو پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی باطل معبودوں کی پرستش سے یا اس کے سامنے سر جھکانے سے، لیکن ہماری قوم جو ہے من حیث القوم، ہم بت پرست قوم ہے، ہمارے بت ہیں، لیکن ہم ان کو بت نہیں مانتے، لیکن عبادت انہی بتوں کی کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، فانتظروا انی معکم منتظرین۔ اب پیغمبر نے کہا کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تھوڑی سی پہ بعد میں بھی کر لیں گے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ سنا دیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتجادلونني في أسماء
اجئتنا لنعبد اللہ، کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، چھوڑ دیں جس کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، ہمارے باپ دادا نے جن کی عبادت کی. فَأْتِنَا، ہم تو نہیں مانتے، بریکٹ میں فَأْتِنَا، لے آؤ، بِمَا تَعِدُنَا، جس عذاب کا تم وعدہ کرتے ہو ہم سے، اگر تم سچے ہو. قَالَ وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، پیغمبر نے کہا کہ وہ تو واقعہ ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے تم پر اللہ کا عذاب اور اس کا غصہ. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، بحث کرتے ہو ان ناموں کی، یعنی ان بتوں کے ناموں کے اوپر، سمیتموہا جس کو تم نے خود رکھا ہے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.